السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کا رمضان، اس پیاری پیاری محفل میں ہم اپنے پیارے پیارے بچوں کا استقبال کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم عید کے مسائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم سے دوبارہ سوال کریں۔ بچوں، جب عید کی بات آتی ہے تو کتنی خوشی ہوتے ہیں نا؟ یقیناً بالکل ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو بھی خوشی ہوتی ہوگی، نئے نئے کپڑے پہننا، عیدگاہ جانا، عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد سب سے ملاقات کرنا، یہ سب بہت اچھا لگتا ہوگا۔ پیارے بچوں، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ عید کے دن سب سے پہلے غسل کریں گے، کیونکہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح عید کے دن عمدہ لباس پہن کر جانا بھی مستحب ہے۔ عید الفطر میں کھجور کھا کر عیدگاہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ کھجور طاق عدد میں کھانا چاہیے، یعنی آڈ ورڈ میں 1، 3، 5، 7، 9، 11 اس انداز سے کھانا چاہیے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ میدان میں پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ میدان میں پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی طرح عورتیں بھی عیدگاہ جاتی تھیں، البتہ عورتیں خوشبو لگا کر نہ جائیں اور پردے کا مکمل اہتمام کریں۔ پیارے بچوں، ہم لوگ نکلتے ہیں تو تکبیرات کہتے ہیں، اور تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں۔ تکبیرات کے الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی سنت نماز نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، ڈائریکٹ نماز ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 تکبیریں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیریں پڑھیں گے۔ تو یہ 12 تکبیریں زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ نماز میں امام صاحب سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھیں گے، تو یہ سنت ہے۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، خطبے کے بعد گھر واپس ہو جائیں، لیکن اگر ممکن ہو تو راستہ بدل کر گھر آئیں۔ صحابہ کرام عید کی موقع پر مبارکبادی کیسے دیتے تھے؟ مبارک 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 نہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائیں۔ اس طرح عید کی خوب مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اپنے گھر میں 2 رکعت نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ لے، لیکن خطبہ نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، لوگ عید کے دن عیدگاہ سے واپسی میں قبرستان جاتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ تو قبروں پر شکر ڈالتے ہیں۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جن کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ بچوں، پیارے بچوں، جانتے ہو عید کے دن روزہ رکھنا حرام، عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے، لیکن عید میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ غیر ضروری مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگے مہنگے جوتے ضد کر کے امی ابو سے نہ لیں۔ امی ابو جو دلائیں وہ لیں۔ اگر آپ کے ابو کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو عید کی شاپنگ مہنگی کرنے کے بجائے آپ کے غریب دوستوں کے لیے بھی کچھ کپڑے خرید لیں، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم کچھ کوشچنز کریں گے، ان کے آنسرز آپ کو دینا ہے۔ کوشچن نمبر 1، عید کے دن کیسے کپڑے پہننا چاہیے؟ کوشچن نمبر 2، عید الفطر میں کیا کھا کر جانا چاہیے؟ کوشچن نمبر 3، عید الفطر کی نماز کہاں ادا کرنا چاہیے؟ کوشچن نمبر 4، عید الفطر میں کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ کوشچن نمبر 5، کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ یہ سوالات کی جوابات آپ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔
پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔